الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہر آدمی کسی نہ کسی مسئلے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ حالانکہ دنیا کے جو مسائل ہیں یہ کوئی مسئلے نہیں ہیں، اصل مسئلے تو موت کا جھٹکا لگنے کے بعد شروع ہوں۔ قبر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، حشر کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے تھے، سب جانتے ہیں آپ۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میری بچی جوانی کی حالت میں انتقال کر گئی، اب میری طبیعت اندر سے انتہائی بے چین ہے، پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ رب تعالیٰ نے معاملہ کیا کیا، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ اللہ مجھے میری بچی کی حالت دکھا دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ تکاثر کا اہتمام کرو، اس کو کثرت سے پڑھو، اس سورت کی برکت سے تمہاری بچی کے ساتھ جو اللہ نے معاملہ کیا ہے وہ اللہ تمہیں دکھا دیں گے۔ یہ واقعات جو ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتے، عمل پہ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ کوئی نص قطعی نہیں ہوتی۔ خیر، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا سورہ تکاثر کا اہتمام کرو۔ وہ عورت گئی، سورہ تکاثر پڑھتی رہی، چند دن تک پڑھا۔ ایک دن خواب میں اس نے اپنی بچی کو دیکھا اور بڑی بری حالت میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہے اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کی ایک ٹیبل ہے، اس پر وہ بیٹھی ہوئی ہے اور چیخو پکار مچا رہی۔ یہ بوکھلا کر اٹھی اور صبح کے وقت میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پھر روٹی پیٹتی آئی کہ میں نے تو اپنی بچی کو بڑے برے حال میں دیکھا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ، جا کر اس کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے صدقہ دو، اس کے لیے اصالہ ثواب کرو، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ وہ عورت روتی پٹتی چلی گئی۔ خیر، کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر اپنی بچی کو خواب میں دیکھا اور بچی کو کیا دیکھا کہ جنت کا لباس اس کے بدن پر ہے، اس کے ارد گرد خدام کھڑے ہیں اور اس کے بدن سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، نور کے ممبر پر وہ بیٹھی ہوئی ہے اور یاقوت و مرجان کا تاج اس کے سر پر ہے۔ حیران ہو کر پوچھا کہ کچھ دن پہلے تو میں نے تجھے دیکھا کہ تیرے ساتھ عجیب معاملہ تھا، اب یہ نور کا ممبر اور حسین کپڑے، ارد گرد خدام، ماجرا کیا ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس مقصد کے لیے اتنی لمبی بات کہی میں۔ اس نے کہا کہ جس قبرستان کے اندر میں دفن ہوں، میرے جیسے کئی مردے ایسے تھے جن پر عذاب قبر ہو رہا تھا اور جو عذاب میں مبتلا تھے۔ اس قبرستان سے کوئی اللہ والا گزرا، اس نے نہ جانے کس اخلاص کے ساتھ اور کس محبت میں ڈوب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا۔ اللہ نے اس درود کو ایسا قبول کیا کہ صرف میں نہیں، جس قبرستان میں دفن ہوں اس کے اندر جتنے مردے جن کو عذاب ہو رہا تھا، اس ایک درود کی وجہ سے اللہ نے ہم سب کو آگ سے صرف خلاصی نہیں دی بلکہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، درود کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہر مسئلے کا حل۔ میں نے ابتدا میں ایک بات کہی کہ دنیا کے مسائل تو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اصل مسئلے تو آخرت کے ہیں۔ بڑے بڑے مسئلے جو آخرت کے مسئلے ہیں وہ اللہ درود کی برکت سے حل کر دے گا۔ تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل، تو جمعرات ہے آج اور شب جمعہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، کل جمعے کا دن ہے۔ کثرت سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین جانیے جس نے 1100 کا عدد طے کر لیا روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے پھرتے پڑھے، کچھ صبح پڑھ لیا، کچھ دوپہر میں پڑھ لیا، کچھ رات میں پڑھ لیا، 1100 کا عدد مکمل کرے، اپنی زندگی کے اندر بہاریں دیکھے گا۔ صرف اپنی زندگی نہیں، صرف اپنی نسلوں کے اندر بھی وہ بہاریں دیکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ